بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج دا درس قرآن محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد سلیم عثمانی صاحب خطیب لاہور انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے۔ انہاں دے پروگرام تو فوراً بعد انشاءاللہ تمام احباب واسطے ناشتے دا اہتمام ہے۔ میں گزارش کرانگا خواتین و حضرات ناشتہ کر کے پھر جان۔ ہون میں دعوت خطاب دیانگا محترم جناب قاری محمد سلیم عثمانی صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما اما بعد اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ واجب الاحترام سامعین محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ معزز سامعین حضرات، میں اس وقت جس مقام ذیشان نو تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمایا، دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح معنیٰ دے اندر مینو اس آیت دے معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور تسی احباب جو بھی سنیے سنائیے، اللہ دی ذات سنن سنان تو بعد سانو ساریاں نو اس دے اتے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر اللہ رب رحمان نے بے شمار اور لا تعداد اپنی مخلوقات نو پیدا فرمایا۔ اگر انسان شمار کرنا چاہے تو اللہ دیاں مخلوقاں دا شمار نہیں کر سکتا۔ کچھ اللہ دیاں ایسیاں مخلوقاں نے کہ جو تری اندر رہ رہیاں نے، کچھ اللہ دیاں ایسیاں مخلوقاں نے کہ جڑیاں خشکی اندر رہ رہیاں نے، کچھ اللہ دیاں ایسی مخلوقات نے کہ جڑیاں دریاواں دیاں لہراں ندی نالیاں دے اندر اپنی زندگی دے دن گزار رہیاں نے۔ یعنی اللہ دیاں اتنیاں مخلوقاں نے کہ انسان اگر شمار کرن لگے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر ساریاں مخلوقاں دے وچوں جس مخلوقات نو اللہ نے سب نالوں اعلیٰ اور اشرف المخلوقات بنایا، وہ ہے حضرت انسان۔ اور قرآن دا جو پیغام میں تساں احباب دے سامنے پہنچایا، ان دے اندر اللہ نے دو ایسیاں مخلوقاں دا تذکرہ فرمایا کہ جنہاں نو اللہ نے اپنے قرآن اندر مخاطب کر کے اس بات دا اعلان کیتا ہے کہ دنیا جہان دے لوگوں کل قیامت والا دن ہوئے گا، میں اے دو ہی مخلوقاں نے میریاں کہ جنہ دے کولوں میں قیامت والے دن حساب و کتاب لینا ہے۔ اس واسطے آئیے ذرا غور فرمائیے، اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ رب العالمین نے اس واسطے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اپنی پیاری اور مٹھی زبان وچو اعلان فرماد،
اور اینا لوگاں تک میرا پیغام پہنچا دیو۔ آؤ لوگوں پیغام رب العالمین نوٹ کر کے لے جاؤ۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب العالمین فرماندے نے میں جنانوں تے انسانانوں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ آؤ لوگوں غور فرما لو نا، اللہ دی عبادات بھی کئی طریقے نے۔ تمام عبادات دا مرکز جڑینا، تمام عبادات دا منبع جڑینا او اللہ دی نماز ہے۔ ساریاں عبادتاں دے وچوں افضل ترین عمل جڑا ہے او نماز والا عمل ہے۔ کیوں؟ نماز اللہ نے ہر انسان اتے، چھوٹے بڑے اتے، مرد عورت اتے، غلام اتے، مسافر اتے، بیمار اتے، صحت مند تندرست، یعنی ہر ایک اتے جن نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، جن نے بھی میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھا ہے فرمایا اس تے اسی نماز فرض کر چھڑیے۔ ویسے تو اللہ نے جتنے بھی دنیا دے اندر انسان پیدا فرمائے نے ہر ایک تے ہی نماز فرض کر چھڑیے۔ ایک قسمت دی گالے مقدر اور نصیبے دی بات ہے، کسے نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا وہ نبی دا غلام بن گیا، میرے پیغمبر دا صحابی ہوندہ انہوں شرف حاصل ہو گیا اور غلامی اندر انہیں زندگی بسر کی تھی، اور نماز دے اندر جو سکون جو لذت حاصل ہوندی ہے دنیا دی کسے عبادت اندر نہیں ہوندی۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، توجہ کر دے جانا، اے کافر فاسق ظالم منافق بے ایمان، اے اللہ دے جو نافرمان ہے، نماز انہاں اتے بھی فرض ہے، لیکن کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی ذات نے پکڑ لینا انہا بادشاہ ربی کا لشدید۔ اللہ فرمان گے اسی دنیا تے زندگی گزار کے آئے ہو، میریاں نافرمانیاں کر کے آئے ہو، قدم قدم تے تسی رہ کر کے اکڑ اکڑ کے چل دے رہے اور میریاں نافرمانیاں کر دے رہے۔ آؤ انہا بادشاہ ربی کا لشدید، آج میری پکڑ اندر میرے شکنچے اندر تسی آگے جے، آج میری پکڑ تو تسی بچ سکدے، ہن رب دی پکڑ تو بلا کون بچ سکدا ہے۔ اس واسطے آؤ لوگو غور فرماؤ، نماز والا عملی ایسا ہے، نماز والا بولو عملی، نماز والا عملی ایسا ہے، ان دے بغیر چھڑکارا نہیں، معافی نہیں۔ ویسے تو انسان دنیا دے اندر کئی ہیلے بہانے تلاش کردا ہے، کدیاں دا جناب میرے کپڑیاں تے چھٹو پہ گئیاں، کدیاں دا جناب میرے کپڑے خراب نے، کدی کوئی ہیلا کدی کوئی بہانہ تلاش کردا ہے۔ اوے اللہ بہانیاں دا پابند نہیں، اللہ ہیلیاں دا پابند نہیں۔ رب نے نماز دے بارے اندر سوال کرنا ہے، رب العالمین نے قیامت والے دن جدوں عدل و انصاف دا ترازو لگا دیتا، اوتے پھر جدوں نامہ اعمال بندے دے تو لے جان گے، اوتے جدو حساب و کتاب ہوئے گا، او دو سجنا اے دوستا پوچھ ہو جانی ہے، کیا تو دنیا تے رہ کے میریاں نافرمانیاں کر کے آیا ہے، یا کہ نماز بھی پڑھ دارے آئے، میری عبادات بھی کر دارے آئے۔ آؤ لوگوں غور فرماؤ، اس دنیا دے اندر جتنے بھی انسان آئے نے، چاہے انبیاء نے، صحابہ نے، اولیاء نے، صلحاء نے، اتقیاء نے، جتنے بھی دنیا اندر آئے نے، ہر ایک تے اللہ نے نماز فرض کر چھڑیے، حتیٰ کہ جتنے پہلے میرے پیغمبر تو نبی آئے نے انہاں نو بھی نماز دائی آرڈر قرآن نے دیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، رب العالمین دے ایک نبی نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی نرالے تے بڑے ہی پیارے پیغمبر نے
اللہ دے قرآن نے بڑا پیارا انداز اختیار کیتا ہے، فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اے میرے نبی موسیٰ جی اللہ کی حکم کی آرڈر رب العالمین فرمان دینے، اے میرے موسیٰ تینوں پتہ نہیں میں رب العالمین جی اللہ میں جاننا تو رب العالمین۔ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی فاعبدنی۔ ایتھے بھی اللہ نے اپنی عبادت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں ہی ساری کائنات دا رب العالمین، میرے سوا اور الہ کوئی نہیں۔ موسیٰ بھی کہہ رہا اللہ تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی ڈبیاں تارنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی تریاں ڈبونے والا نہیں۔ اولاداں دینا تے تو کلا ہی دینا ہے، ہواواں چلانا تے تو کلا ہی چلانا ہے، آندھی طوفان لے کے آنا تے تو کلا ہی لے کے آنا ہے۔ یہ سارے اختیار میرے اللہ دینے، کسے بندے اندر کوئی اختیار نہیں، کسے انسان نو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیتا۔ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ، اللہ تو ہی ساریاں دا الہ ہے۔ فرمایا الا انا فاعبدنی۔ اے میرے موسیٰ میں تینوں وصیت پیا کرنا، میں تینوں تلقین پیا کرنا کہ عبادت میری کرنی ہے۔ عبادت کندی کرنی ہے؟ الا انا فاعبدنی، عبادت اپنے رب العالمین دی کرنی ہے۔ کام دے واسطے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، عبادت دے اندر نماز دا آرڈر دیتا گیا ہے، یعنی نماز بھی اللہ دی عبادت ہے، انہوں بھی اللہ دی عبادت دا درجہ دیتا گیا ہے۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کاندے واسطے نماز پڑھنی ہے، ساری دنیا ہی پڑھ دیے پئی۔ فرمایا لِذِكْرِي، نماز پڑھنی ہوں تے میرے ذکر واسطے۔ نماز اللہ دا ذکر ہے، رب دی عبادت بھی ہے تے اللہ دا ذکر بھی ہے۔ ہن ذکر دے کئی درجے نے، ذکر دے کئی طریقے نے۔ سبحان اللہ اے بھی اللہ دا ذکر ہے، الحمدللہ اے بھی اللہ دا ذکر ہے، اللہ اکبر اے بھی اللہ دا ذکر ہے۔ اور بندہ تسبیحاں کڑدا ہے اور کئی وظیفے پڑھدا ہے، یہ سارے اللہ دے ذکر نے۔ سارے ذکراں دے وچوں اللہ نے نماز نو عبادت بھی آکھیا، نماز نو ذکر بھی قرار دیتا ہے۔ آؤ ذرا ایک اور اللہ دے نبی نال ملاقات تو اڈی کرا جاواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ دے بڑے پیارے نبی نے جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ دے قرآن نے نقشہ کھینچا، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیت کل محرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔
رب دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اللہ دا قرآن کر دائے اللہ دے نبی نے اپنی بیوی نو نال لے آئے اپنے بچے نو نال لے آئے اور چل دے آرے نے اے بیت اللہ انہا جڑا بیت اللہ اللہ دا کر اس مقام تے ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھینچے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ دے گھر دے سامنے لے آکے اپنے بیوی بچیانو بٹھا دیتا تے ابراہیم علیہ السلام تھوڑا جا پیچھا ہٹے اینجنا ایک درخت دی سیٹ تے ہو گئے یا پہاڑ دی اوڑ دے پیچھے ہو کر کے نا اینج پیچھانو تک دینے ویندے اپنی زبان جو اے جملے کہندے نے نالی دعا والے ہاتھ اٹھا لیندے نے آندے نے اے عرش والے ربا اے میں تیرا کر جڑا بڑا ہی پیارا گارے جڑا تیرا محترم گارے بیت اللہ اندے قریب اپنی ذریت نو چھڑ کے جا رہے آوان اپنے بیوی بچیاں نو ایتے چھوڑ کے جا رہے آوان تے اللہ ربنا لیقیم الصلاۃ دعا بڑی پیاری خلیل نے کیتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو دعا پتہ ہے کی تھی آندے نے ربنا لیقیم الصلاۃ اللہ تیرے گھر دے قریب انہاں نو چھڑ کے جا رہے آوان تے میں ہن تیرے کولو دعا کرنا وان انہاں نو نمازی بنا دے کی کر اللہ اس میری ذریت نو نمازی بنا دے اپنی عبادت کرنے والا بنا دے فرمایا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم تے نال ایک دوجی دعا کی تھی اللہ اے تیرا محترم گھارے لوگاں دے دلانو بنا اپنے اس گھر دی طرف پھیر دے اللہ مائل کر دے لوگاں دے دل اس اپنے محترم گھر دے طرف پھیر دے نال فرمان دینے وارزقہم من الثمرات دعا پہ کر دینے اللہ لوگانو اس دے طرف پھیر دے اور انہا لوگانو صلہ پتہ کی دینائی انہا لوگانو اجر پتہ کی دینائی فرمایا وارزقہم اللہ رزق دا تو دینا ہی دینا ہے ہر ایک نو دے رہے ہیں اللہ رزق دا ذمہ تو آپ لے آئے ہر ایک نو تو روزیاں عطا کر رہے آئے پر ایتھوں دے جڑے لوگ نے ایتھوں دے جڑے رہن والے نے انہاں نو پتہ کی رزق دینا ہی وارزقہم من الثمرات ایتھوں دے رہن والا نو رزق دینا ہی تے پھلاں دا عطا کر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ روزیاں دا تو ہی مالک ہے ہر ایک نو تو روزی دے رہے ہیں پر ایتھوں دے لوگاں نو روزی دینی ہوں پھلاں دی دیمی اور تسی دیکھیا نہیں عرب دی سرزمین آج بھی جا کر کے دیکھو بنچہ رہی ہے لیکن اللہ نے ایسی سبز بنا دیتی ہے پہاڑی علاقہ کوئی سبزہ نہیں رب نے سبزہ انجدہ پیدا کر دیتا ہے اجے صبح دا سورج بعد اندر طلوع ہوندہ ہے مکے دی منڈی دے اندر سب تو پہلے پوری دنیا دا پھل پہنچا ہوندہ اور او پھل جڑے بے موسمے سانو بھی پاکستان اندر نہیں مل دے جا مکے دی منڈی اندر تینو او پھل ملن اے خلیل دی دعاواں دا نتیجہ ہے
فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ اللہ تو روٹی تا دینی ہو دینی رزق تا دینا ہی پر ایتوں دے لوگانوں ثمراتی پھلاں دا رزق عطا کر دیں نال فرمان دینے لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ اے تیرا شکر ادا کرن خدا دی قسمیں اے قرآن دی جڑی گال ہے نا لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ان دیکھتے تھوڑی جی اسی اگر نظر ثانی کریے نا بات سمجھ اندر آ جاندی ہے بندے بڑی جلدی بندہ سمجھ جاندہ ہے مکے دے اندر ہر طرح دا پھل موجود ہے اور پہاڑی علاقہ اے بھی تو انہوں پتہ ہے کوئی سبزہ نیڑے بھی نظر نہیں آندہ لیکن دنیا کائنات دی ہر چیز ہوتے موجود ہے اے ابراہیم دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے دوسری گل اے وہ لوگ اللہ دا شکریہ ادا کر دینے کیونکہ قرآن نے کہا لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ تیرا شکریہ ادا کرن یعنی وہ روٹی کھاندے نے روزی کھاندے نے پھل کھاندے نے پھر ان دا مالک دا شکریہ ادا بھی کر دینے اللہ تاں اتنے پھل کثیر تعداد دے اندر انہوں نے عطا کر رہا ہے اور اسی اللہ دے نشکرے ہو چکے ہیں جن دی وجہ تو ہر بندہ اس دور دے اندر پریشان ہے کدی کوئی مصیبت کدی کوئی تنگی کدی کوئی تکلیف کدی کوئی پریشانی یعنی دنیا دی کوئی ایسی پریشانی کوئی ایسا دکھ نہیں جن دے اندر میں تے تو مبتلا نہیں اور وظیفے بڑے کرنے عمل بڑے کرنے خدا دی قسمیں کدی فکر کریں نماز پڑھ اپنی اولاد نو بھی نمازی بنا خود بھی نمازی بن بیوی بچیاں نو بھی نمازی بنا اور پھر تینو اللہ ویخ روزی دیندہ ہے کہ نہیں تے نار رب دا شکریہ ادا بھی کر میرا ایمان ہے یقین ہے اللہ روزیاں دا مالک ہے اللہ آپ ہی اسباب پیدا فرما دے گا سبحان اللہ آئیے غور فرمائیے نماز بھی بڑی اہمیت ہے ایک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ تے جا نثار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا ایک باغ مدینے اندر اپنے باغ دے اندر دوپہر دا ٹائم گرمی دا موسم گرمی دا موسم گرمی بھی بڑی ہے انج نماز دا ٹائم ہویا نماز دا وقت ہویا اے انصاری صحابی اپنے باغ دی دیکھ بھال پیا کردیاں جدوں نماز دا وقت قریب آیا اوتھے ہی مصلی ڈالیا اپنے باغ اندری اینج نماز نیت لیندہ نماز پڑھدہ پیا نماز پڑھدیاں اینج نہ درخت دی باغ جڑا اندے درخت دی ایک ٹینی تے ایک چیڑی آکے بہ جاندی چھوٹی دی اللہ دی مخلوق ہے چیڑی یہ آکے بہ جاندی ہے تے انہیں اتھے آکے رولا پا دیتا چیڑی نے چون کرنا شروع کر دیتا سیابی سی آخر بندہ ہے بعض دفعہ بندے دا دماغ کھم جاندہ ہے اور طرف ہو جاندہ دیکھو نا اسی نماز پڑھنے بعض دفعہ بندہ او حساب کر کے آیا ہوندہ ہے اوہو حساب نماز اندر شروع کر دیندہ ہے یعنی شیطان وسوسے پاندہ ہے صحابی سی حالانکہ کتنا پیغمبر دا قریبی ساتھی ہے نماز پڑھتے جدو چیڑی نے رولا پایا چون کیتا تے اندہ دماغ کو میا یعنی اندی نظر چیڑی والو ہن نماز دی رکعت دی تعداد یاد نہیں رہی صحابی بھول گیا صحابی رسول نماز دیاں رکعتاں بھول گیا 2 پڑھیاں نے کہ 4 پڑھیاں نے پتہ ہی نہیں لگا یعنی نماز بھول گیا ان نبی دا صحابی نماز مکمل کی تھی انہوں فکر گل دسن لگا فکر کنی ہے نماز دی سانو فکر ہی کوئی نہیں اسی کدی توجہ ہی نہیں دیتی کدی غور ہی نہیں کیتا کہ نماز بھی پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ نبی دا صحابی نماز مکمل کی تھی رولے دی وجہ تو پتہ نہیں لگ سکیا رکھتاں دی تعداد پوری بھی ہوئی ہے کہ نہیں اے صحابی
رسول اپنے باغ چو نکلیا چلدا چلدا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام دے در دولت آیا آکے اندہ اللہ دے نبی جی آج میں اچانک ہی معاملہ انجدہ بن گیا ہے نماز دی حالت دے اندر سا اپنے باغ دے اندر ساری گل بات سنائی نماز پڑھ دیاں اے معاملہ پیش آیا ہے اللہ دے نبی گواہ ہو جاؤ آج تو بات او جڑا میرا باغے میں اللہ دی راہ اندر وقف کر دیتا ہے آج تو بعد سونیا گواہ ہو جاؤ میں پورے دا پورا باغ اللہ دے رستے اندر وقف کر دیتا ہے اے اللہ دے نبی جی میں اس باغ نو کرنا ہی کیے جس باغ دی دیکھ پال کر دیاں میری نمازی ضائع ہو جانی میں اس باغ نو کی کرنا ہے کہ میں اپنی ضرورتاں پوریا کر دیاں اپنی نماز بھی گواہ بیٹھا اللہ اکبر یعنی صحابی رسول دی ایک نماز ضائع ہوئی ہے ایک ضائع بھی نہیں ہوئی بس نماز بھولیے رکعت دی تعداد بھول گیا تے ذہن دے اندر اے فکر پیدا ہو گیا کل قیامت والے دن اللہ نو حساب دینا تے رب دی عدالت دے اندر میں رب نو جواب کی دیواں رکتاں دی تعداد بھولی تے سارا باغ اللہ دے راہ دے اندر قربان کر دیتا ساڑی حالت دیکھو کیسی بن گئی ہے اسی کدی سوچیا اسی نماز کنج دی پڑھنے کیا وہ نماز پڑھنے جڑی پیغمبر نے دسی اور کوشش کرو اسی پڑھ نہیں سکتے اور انسان نو کوشش تا کرنی چاہی دیئے نا نماز اونج پڑھی جائے جویں آمینہ دلال علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائیے آؤ ذرا غور فرمان دے جانا توجہ کر دے جانا آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندہ نماز پڑھ دے نماز دی حالت اندر ہوندہ ہے اللہ بندے دے گناہ چاڑ دیندہ ہے نماز دی برکت دے نال بندے دے گناہ چاڑ اس تو پہلے وضو کر دے نا جویں جس عذاب دے یعنی وضو دا پانی لگ دے اومیں اللہ گناہ ہی چاڑ دے دیندے چاڑ جاندے نے تے جدو بندہ نماز دی حالت اندر ہوندہ ہے نماز پڑھ کے فارغ ہوندہ ہے اللہ اونجی گناہ تو صاف کر دیندے نے پھر صبح دی پڑھی سو زور تک جتنے گناہ کیتے نے زور پڑھ لی سو ایک درمیان دے جتنے گناہ نے اللہ سارے ہی معاف کر دیندے نے پھر زور پڑھ کے اثر دا ٹائم ہویا ہے اثر تک جتنے گناہ کیتے نے اثر پڑھ لی سو سارے گناہ معاف اسی طرح ہر درمیان دی نماز دے اندر جو خلائے نا اے بندہ جدو ہر نماز 5 نمازاں پڑھے گا ایک دن دے اندر تے جتنے گناہ کرے گا درمیان دے اندر نماز دی برکت اللہ معاف کر دیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا انجنا موسم بڑا پیارا ہے موسم خزاں ہے حضور علیہ السلام انج باہر نکلے ایک صحابی نالے چل دیاں انج نام ایک جنگل دے اندر پہنچے تے ویکھیا میرے محبوب علیہ السلام نے ایک درخت دی ٹہنی نو پکڑ لیا تے آقا علیہ السلام نے تھوڑا جا چٹکا دیتا درخت دی ٹہنی دے نالو پتے جڑے نے حرکت کرن دی وجہ تو گر جاندے نے چڑھ جاندے نے درخت دی ٹہنی بالکل صاف ہو جاندی ہے حضور علیہ السلام فرماندے نے او صحابیہ پتہ لگ گئی اے میں کی کیتا ہے آقا علیہ السلام نو صحابی عرض کردہ اللہ دے نبی جی میرے علم اندر نے کی گالے آقا فرماندے نے پیاریا اصل گال ایوے جی میں ایٹینی نو پھڑ کے میں انجا چٹکا دیتا ہے اندے سارے پتے جڑے نے گر گئے نے چڑھ گئے نے انجی جدو بندہ 5 نمازاں پڑھ دائے جدو بندہ نماز پڑھ دائے بندے دے گناہ بھی ایویں چڑھ جان دے
اس طرح ہی بندے دے گناہ بھی چڑھ جاندے نے۔ اس واسطے میرے ویر تے میرے بھائی نماز دی فضیلت بڑی ہے، اے عملی بڑا پیارا ہے۔ اس واسطے نماز پڑھیا کر، نماز بنا چھٹکارا نہیں، ان دے بغیر گزارا نہیں۔ تے جڑے لوگ نماز نہیں پڑھ دے انہاں دی حالت کنج دی ہوئے گی، انہاں دے نال کی اللہ دی ذات سلوک کرے گی۔ آؤ ذرا قرآن دا اے بھی پیغام سماعت فرما لو۔ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اس بات دا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرمان دینے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ قرآن میں تیری عظمت و صدقے جاواں، لاکھ وار قربان جاواں۔ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ فرمایا پھر انہاں تو بعد ناخالف لوگ آئے کہ جنہاں اپنی خواہشات دی پیروی کی تھی، اپنے نفس دی پیروی کی تھی، اپنی خواہشات دے پیچھے لگ کر کے انہاں اپنیاں نمازانوں ضائع کر لیا، اپنیاں نمازانوں بیکار کر لیا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ فرماندے نے جنہ لوگاں نے انج کیتا ہے نا اپنیاں نمازانوں ضائع کیتا ہے، اسی انہاں نو جہنم دی ایک وادی غئی اس وادی اندر سٹ دیواں گے۔ جہنم دی غئی وادی، جہنم دے 7 درجے نے، کنے 7 درجے نے جہنم دے اللہ نے بنائے۔ فرمایا جڑا اللہ دا نافرمان ہوئے گا، بے نماز ہوئے گا، قیامت والا دن ہوئے گا، اس وادی غئی دے اندر بے نماز جائے گا۔ سب تو ان نیچے والا درجہ ہے جہنم دا، غئی وادی 7 درجہ تو سب تو نیچے والا ایک درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ رب دے نام فرمان ہور بھی ہے نے، مشرک، کافر، فاسق، ظالم، منافق، لیکن سب تو نیچے والے درجے اندر اس غئی وادی اندر بے نماز کیوں جائے گا؟ کیونکہ نماز اللہ نے فرض کر چھوڑی ہے۔ انہیں کدی اللہ دا بلاوا آیا، انہیں سنی انسنی گل کر چھڑی، آندہ ہے کیڑی گل ہے، نمازیں پڑھتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ ایک غیب وادی جڑی ہے، جہنم دے اوپر والے جڑے 6 درجے نے نا، 6 انہاں دے اندر بھی اللہ دے نافرمان ہونگے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر اے واقعہ درج کیتا ہے، اے بے نماز جدو اے اپنی جگہ تے اپنے ٹکانے تے پہنچ جان گے، اللہ اوپر والے جڑے لوگ نے اللہ دے نافرمان جہنم دے اندر رہنے والے، انہاں دے جسماں دے وچوں خون نکلے گا، انہاں دے جسماں وچوں ریشہ نکلے گا، انہاں دے جسماں وچوں پیپ نکلے گی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا او پھر نیچے والے درجے جائے گی، پھر تیسرے درجے جائے گی، پھر چوتھے درجے جائے گی۔ اس طرح ہر درجے والے دا خون پیپ نکلدا نیچے ہی جائے گا، اوپر تا نہیں نہ آنا۔ یہ تھلے رلدا رلدا 6 درجے نے جہنم دے جڑے، انہاں ساریاں درجیاں دا خون تے پیپ ریشہ ایک درجے اندر جدو جمع ہو جائے گا، پھر آخری درجہ جڑا 7واں ہوئے گا جتے بے نماز اللہ نے سٹے ہونگے۔ اس درجے اندر اوپر والے 6 درجیاں دا خون تے پیپ ریشہ اللہ آخری درجے اندر سٹے گا۔ اے جڑے بے نماز نے انہوں اے سزا سنا دیتی گئی ہے، اے دنیا اندر تو رہ کے آنا میں بڑا ناڈو کھاں، آکڑ کھاں، میں جناب کھاں، میں بڑا کچھ ہاں، میں سب کچھ کر سکنا، میں بڑے فن
فنکار جاننا وا اے رب نے فنکاری نو نہیں دیکھنا اللہ نے نماز دا پوچھنا ہے نماز دا جواب دے نماز دا حساب دے رب العالمین نے قیامت والے دن ایسے لوگاں دی ایسی تباہی بربادی کرنی ہے انہوں جہنم دے سب تو نیچے والے درجے اندر سٹ دینا ہے اوپر والے جہنمیاں دا خون تے ریشہ پیپ انہوں پلایا جانا ہے انہوں دے اتے انڈول دینا ہے اس واسطے میرے ویر تے میرے بھائی دعا کریا کر اللہ ایسی سزا تو بھی بچن دی توفیق عطا فرمائے اس واسطے آؤ لوگوں غور فرماؤ توجہ کر دے جانا رب العالمین نے انج کر کے نا کم سدھا کر دیتا ہے جہنمی جہنم اندر چلے گئے نے جنتی جنت اندر داخل ہو چکے نے اے دوویں گروہ اپنے اپنے ٹھکانے تے پہنچ چکے نے ایتھے بھی اللہ دے قرآن نے نقشہ کھینچیا ہے کہ اپنے اپنے علاقے چ پہنچ چکے نے قرآن اندر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین جہنمی جہنم اندر داخل ہو چکے نے جنتی جنت اندر پہنچ چکے نے مشاہدہ کروانا چاہتا ہے کنہوں جہنمیاں نو کہ ویکھو میریاں نعمتاں دا تھوڑا جا نظارہ کرو اللہ نے انہوں تھوڑا جا جہنم جو باہر کڈیا ویکھو انہاں جدوں تھوڑی جی ہوا لذت حاصل کیتی نا کہن لگے عرش والے ربا سانو کتھے لے آ سٹے آئی ہن جنتیاں نو اللہ فرمان گے لے بھی تسی بھی تھوڑا جا نظارہ کرو جنتی جدوں انج جنت جو باہر نکلن گے جہنم دی آگ ویکھن گے آکھن دے اللہ اللہم لا تجعلنا منہم اللہ اندے کولو سانو بچا لے اللہ اندے کولو سانو بچا لے ڈرن گے رب کولو ہائے ہائے تے اے ان جدوں آمنے سامنے دو گروہ ہوئے نے ایک دوسرے نو سوال و جواب ہونگے کنج فی جنات یتساءلون جنتی سوال کر دینے کنانو جہنمیاں کولوں پوچھ دینے پہ کی انل مجرمین رب دیو مجرموں اللہ دے نا فرمانو ما سلککم فی سقر اوہ تو انو کیڑی چیزے جڑی ایس وادی اندر لے کے آئی کیڑی شے نے تو انو جہنم اندر لے آکے سٹ دیتا ہے ہائے ہائے ان سوال و جواب ہو رہے نے تے قرآن اندر قالو جہنمی اگون جنتیاں نو جواب دے رہے نے آندے نے قالو لم نک من المصلین اور جنتیوں موجہ ماننے والوں سن لو اسی پتہ ہے ساڑھے اندر ایک غلطی سی ساڑھے اندر ایک گناہ سی ساڑھے اندر ایک عیب سی کیڑا قالوا لم نک من المصلین تسی دنیا تے رہ کے نمازاں پڑھ دے ساجے اسی دنیا تے رہ کے نماز نہیں ساں پڑھ دے اسی دنیا تے رہ کے نماز کوئی نہیں پڑھی اسی کدی اللہ دا بلاوا آندہ سی کدی اللہ نو یاد ہی نہیں سی کیتا تسی تا دنیا تے رہ کے نمازاں پڑھ دے رہ جے اے جرم ساڑا اے غلطی ساڑی جس غلطی دی وجہ تو اسی جہنم دا بالن پہ بڑھنے آن دوسرا جرم کی سی وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ دوسرے نمبر تے ازیں کسے ماڑے نو کمزور نو غریب نو مسکین نو کدی کھانا نہیں سی کھلایا اسی کدی کھانا بھی نہیں سا کسے نو دیں دے تے جے کھانا کھلا دیتا ہے نا پھر تانے مینے
جناب اس وچارے نو گلی اندر محلے اندر بازار دے اندر ذلیل تیری سوا کر کے رکھ دینے او جناب او تو ساڑیاں روٹیاں کھانا ہے تو ساڑیاں بوٹیاں کھانا ہے ساڑھے گھر دا کھا کے تے ساڑھے گھر نو ہی میں ہوں ہائے ہائے اور جے کھانا کھلا دیتا ہی اللہ دی رضا واسطے پھر تانے نہ دے پھر میں نے نہ دیا کر کسے نو پریشان نہیں کری دا تو روٹی کھلائیے اللہ دی رضا واسطے کھلائیو وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ایک تا سی نماز نہیں سا پڑھ دے دوسرا سی کھانا نہیں سی کدی کسے نو کھلایا ہائے ہائے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اے جہنمی پھر جہنم اندر سڑن گے رون گے کرلان گے پر رو رو کیسن دنیا اندر او دو پھر آکھن گے رو رو کیسن دنیا اندر تے پیج ربا ایک واری او دو محلت منگن گے وقت منگن گے ٹائم منگن گے پھر او دو دا رونا او دو دا پشتانا کسے کم نہیں ہو سجنا آنا آج تیرے آنکھ دے ایک آنسو دا ایک قطرے دا بھی مل پہ جائے گا او دو تو دریا بھی بہا دیویں گا رو رو کے تیرے آنسو دے قطرے دا اللہ دی عدالت اندر مل کوئی نہیں ہو پہنا رو رو کیسن دنیا اندر پیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی تے ہن کریے تابعداری حکم ہو سی ہن دنیا اندر حکم ہو سی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا وچ عذاب جہنم اندر تے دائم برا ٹکانا اے دنیا تے رومیں گا اللہ تیرا مول پا دے گا پر آخرت نو حساب و کتاب جدوں ہو گیا اس وقت پھر مول پہنا جدوں موت نیڑے لگی ہوئے موت سامنے نظر آ رہی ہوئے وہ تو ہر کوئی آندھا اللہ میں تینوں ماننا ہوں فرعون نے بھی یہ گل کہہ دیتی تھی مرن لگیا یا اللہ میں ان تینوں مان لینا ہوں پر رب فرماندے نے میرے فرشتے ہو نہیں انہوں ان گوتے دے دے کے مارو ان موت قریب ہے موت نو ویکھ کے ڈردا پیا نہیں ان میرے توبہ دے دروازے بند توبہ دے دروازے اللہ پھر بند کر دیندے نے اس واسطے یارو آج دنیا کے اللہ نے وقت دیتا ہے ٹائم دیتا ہے مہلت دیتی ہے اس ٹائم نو ضائع نہ کر بیکار نہ کر اپنی نماز دی حفاظت کر اپنی نماز نو ضائع نہ کر وگرنہ یاد رکھی انہا بطش ربک لشدید جے میرے رب دی پکڑ آ گئی دنیا دی کوئی طاقت نو چھڑا نہیں سکے گا بڑی سخت اور شدید پکڑے میرے رب دی اللہ دی پکڑ کو لو گرفت کو لو بچن واسطے نماز دی حفاظت کریے ایک عورت نا نبی موسیٰ علیہ السلام کو لائی آکے پتہ کیوں آندھی ہے موسیٰ علیہ السلام کو آئی آکے آندھی الترغیب دے اندر یہ روایت موجود ہے آکے آندھی اللہ دے نبی موسیٰ جی میرے کو لوگ گناہ ہو گیا کیا منو معافی مل سکتی میرے واسطے کوئی توبہ ہے وے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بی بی تیرا گناہ کیے پہلے میں نو اپنا گناہ تا دسنا تو گناہ کی کیتا ہے آندھئے اللہ دے نبی جی میرے کو لو غلطی ہو گئی ہے
میں گناہ کر بیٹھیاں نجائز بچہ انہوں جنم دے دیتا ہے کی حکم ہے میرے واسطے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی کتے آسمان ہی نہ پھٹ جائے میری عدالت جو باہر نکل جا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے فرمایا بی بی میری عدالت جو باہر ہو جا کتے آسمان تو حق ہی نہ برس پہ آسمان پھٹ ہی نہ جائے تیرے واسطے کوئی معافی نہیں کوئی توبہ نہیں. مایوس ہو گئی نا رو پئی کہ میرے واسطے کوئی معافی کوئی توبہ ہے ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اس عورت کی بات کرنے انہیں گناہ کیتا زیادتی کیتی ایک تا بدکاری کیتی دوسرا نجائز بچہ ہوندہ گلا دبا کے انہوں قتل کر دیتا. دو گناہ نے اس عورت دے. فرمایا عدالت جو باہر ہو جا تیرے تو اللہ دا کہر آجے گا غضب آجے گا کدی معافی نہیں ملنی. اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ نبی گل سن لے جس بیچاری عورت نو جس بی بی نو تو اپنی عدالت دے وچوں باہر کڈیا ہے جس عورت نو تو آکے ہے اللہ دا کہر تے غضب آ جائے گا تیرے واسطے معافی کوئی نہیں. میں عرش والا رب کہہ رہا ہوں انی گناہگار اے بی بی نہیں انی گناہگار اے بی بی نہیں جنہ گناہگار بے نماز ہے. کدی سوچو تا صحیح غور تا کرو فکر تا کرو. فرمایا انی گناہگار اے بی بی نہیں موسیٰ جتنا گناہگار بے نماز ہے. اندے تو مراد اے نہیں کہ بدکاری دے دروازے کھلے نہیں اللہ نے پکڑ کرنی ہے. اللہ نے ہر گناہ دا جرم دا سزا بیان فرمائی ہے. ایندی اے سزا ایس جرم دی اے سزا اللہ نے حداں مقرر کی تیاں نے. معافی نہیں ملے گی لیکن رب نے سمجھایا ہے کہ موسیٰ اتنا گناہگار اس عورت نہ سمجھ جتنا گناہگار بے نماز ہے. اسی تا اپنی خواہشات ہی پیروی کر رہے ہیں اپنی منمانی تے اپنی مرضی دے نال اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اللہ دے دروازے تے آتے سائی رب کو لو مانگتا سائی پھر ویخ اللہ دیندہ ہے کہ نہیں عطا کرتا ہے کہ نہیں عطا کرتا. رب کو لو منگندہ وال سکھیا کر رب کو لو منگندہ طریقہ اپنایا کر اللہ ضرور عطا فرمائے گا. اس واسطے میرے ویر تے میرے بھائی اے نماز والا معاملہ جڑا ہے نا ان دے واسطے سانو ضرورت ہے کہ اسی اپنیاں نمازاں دی حفاظت کریے وگرنہ یاد رکھنا جہنم تو علاوہ اور ندامت تو علاوہ کچھ نہیں جے سانو لبنا. پیر عبدالقادر جیلانی صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے. حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو کسے نے آکھیا پیر جی ایک اونٹ دی مہاری پکڑ لو 70 اونٹاں دی جناب قطار جا رہی ہے. غنیت الطالبین دے اندر پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی تھی 70 اونٹاں دی قطار جا رہی ہے. کسی نے آکھیا پیر جی اے ایک اونٹ دے جناب مہار نکیلی پکڑ لو تے آخری اونٹ دے بے نماز بیٹھا سی. پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے نہیں بھئی میں اونٹ دی نکیل نہیں پکڑ سکتا. پوچھا گیا سوال کیتا گیا گل کی ہے وجہ کی ہے. پیر صاحب فرمان دینے اثر دے اندر گل اے وے کہ ان دے اتے بے نماز بیٹھا ہے ان دے اتے بے نماز بیٹھا ہے. اتنا منحوس ہے بے نماز اتنا نخٹو تے نکمہ ہے. فرمایا بے نماز بیٹھا آخری اونٹ دے اس وجہ تو میں پہلے اونٹ دی نکیل نو نہیں پکڑ سکدا. اور پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے نماز مار جائے اندہ جنازہ بھی نہ پڑھایا جائے. پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتا ہے بے نماز مار جائے انہوں مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفن بھی نہ کرے آجے. ایک اندہ فتوہ ہے پیر عبدالقادر جیلانی
رحمہ اللہ دا فتوی کہ بے نماز مار جائے انہوں مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفن بھی نہیں کرنا. لفظاں تے غور کریا کرو, لفظاں تے لفظ کی نے مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن نہیں کرنا. یعنی پیر جیلانی نے بے نماز نو مسلمان ہی نہیں سمجھیا کہ جڑا بے نماز ہے وہ مسلمان ہی نہیں. جے مسلمان ہوندہ تے پیر کہہ دیندے چلو مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن کر دیا جے کوئی گل دی جنازہ نہ پڑھنا پانے. پر پیر صاحب نے بھی کیا ان مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن نہ کریا جے یہ مسلمان ہی نہیں جڑا بے نماز ہے. اس واسطے بھائیو نمازی بنی اللہ کو لو ڈرن والے بن جائیے, اللہ دے قہر اور غصے کو لو بچن والے بن جائیے. وگرنہ یاد رکھنا قیامت والے دن اللہ دی پکڑ آ جائے گی. جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ نماز دی حالت اندر ہوندہ نماز پڑھ دا انجنا صحابہ بیٹھے نے آقا علیہ السلام حدیث بیان کر رہے نے. میرے آقا علیہ السلام اپنی نبوت والی زبان دے وچوں گلاں باتاں پہ کر دینے. آقا فرما دینے صحابیو گل سن لو انجنا بندے دے کر دے سامنے نہر گزر دی ہوئے, نہر جاری ہوئے, پانی والی نہر چل دی ہوئے تے بندہ اس نہر دے وچ 5 مرتبہ ایک دن دے اندر نہا لوے. کیا بندے دے جسم دے اتے میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ دے اللہ دے نبی جی جس بندے نے 5 مرتبہ نہر دے اندر نہا لیا پانی دے نال اپنے جسم نو انج اپنے جسم دے سے پانی انڈھیر لیا بھلا یہ کیویں ہو سکتا ہے ان دے جسم تے میل کچیل باقی رہ جائے؟ محبوب کائنات علیہ السلام فرما دینے صحابیو سن لو ایمی جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھے گا. کنیاں 5 نمازاں ایک دن دے اندر جڑیاں فرض کر دیتیاں پڑھ لے گا اللہ ان دے گناہ بھی معاف کر دے گا. یعنی ان دے سر تے گناہاں والا بوجھ بھی نہیں رہ جائے گا. جے نہان دے نال جسم تو میل کچیل اتر جان دیئے اسی طرح گناہاں دی میل بھی اللہ نماز دی برکت دے نال لا دیں نے. اللہ اکبر. ایک نبی علیہ السلام دا پروانہ دے جانثار مسجد دے اندر آیا, نماز دا ٹائم ہو گیا, انج کر کے آندہ اللہ دے نبی جی میرے کو لو گناہ ہو گیا, غلطی ہوگی. مشکات المصابی اندر حدیث موجود ہے. آندہ سونیا میں گناہ کر بیٹھا ہوا تے معافی لین واسطے آیا, کیا میرے گناہ دی مینوں معافی مل جائے گی؟ آقا فرمان دینے بھئی تیرا گناہ کیے اے آندہ بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا. نبی علیہ السلام نے بار بار پوچھا انہیں گناہ نہ دسانا جی بڑا بڑا گناہ ہو گیا ہے. معلوم ہوتا کوئی کبیرہ گناہ کیتا ہے, نہیں کبیرہ غلطی ہو گئی ہے. کبیرہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ بندہ اگر کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے انج سمجھ لو جب تک دوبارہ کلمہ نہیں پڑھے گا توبہ نہیں کرے گا انی دیر معافی ملنی نہیں. یاد رکھنا کبیرہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ بندے نو دوبارہ کلمہ پڑھنا پہندا ہے, معافی رب کو منگنی پہندی ہے, پھر جا کے اللہ دی ذات معاف کر دیے. تے جے بندہ گناہ تے ڈٹیا بھی رہے تے معافی بھی منگدا رہے, گناہ بھی کردا رہے, معافی بھی منگدا رہے, یہ اللہ دے نال مذاق ہے, رب دے نال مذاق ہے. اللہ نو اے تیرا عمل پسند نہیں ہو, انج توبہ نہیں ہو ہوندی. آند اللہ دے نبی جی میں گناہ کر بیٹھا ہوا. آقا علیہ السلام فرماتے نے بھی بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری اذان ہو جان دیئے اے پھر آندہ سونیا نماز دا ٹائم قریب آ رہا ہے تے میں نو دسو میں کی کرا میں نو معافی مل جائے گی؟ اللہ اکبر. آقا علیہ السلام فرماتے نے بھئی وضو کر. انہیں وضو کیتا, فرمایا جا کے جی میں ساتھی بیٹھے نے اونا کل تم بھی جا کر کے بیٹھ جا. یہ بیٹھ جاندہ نماز دا ٹائم ہو گیا. اللہ دے رسول دے کانوے چاندہ سونے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تو میں نو دسو میرے گناہ دی معافی مل جائے گی. حضور فرما دینے بھئی نماز پڑھ. انہیں نماز پڑھی, سلام پھریا, پھر پیغمبر کو ٹر گیا. اللہ دے نبی جی گناہ دی معافی مل جائے گی. آقا علیہ السلام فرما دینے بھئی تو نماز نہیں پڑھی؟ آندہ جی اللہ دے رسول نماز تا پڑھ لئیے پر معافی تا نہیں نہ ملی.
نماز تا پڑھ لیے پر معافی تا نہیں نہ مل سکی. آقا فرماندے نے پروانیا تو نماز پڑھی ہے، نماز دی برکت نال اللہ نے تیرے گناہ تے معافیاں دے کلم پھیر دیتے نے. کیوں قرآن دا بھی پیغام ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. فرمایا جڑے پہلے گناہ ہوندے نے نا جدو بندہ رب کو معافی مانگ لیندا ہے پھر اللہ او دے گناہ بھی انہاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر دیندے نے. اس واسطے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے نو 5 وقت دا نمازی بنائے، دین دی صحیح معنی دے اندر سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واذا مرضت فهو يشفين. يا قاضي حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم استر روعاتنا وآمن روعاتنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم خذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. میرے مولا جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے نوجوان بیمار میرے اللہ سب نے اپنی رحمت نال شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جنہ دعا واسطے کہ اللہ انہاں بیمار نے شفاواں عطا فرما، جے پریشان نے پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جے کوئی دکھی ہے انہاں دے دکھ دور فرما. اے میرے مولا ایک میری بہن نے آکھیا جادو دا علم میں درد بڑی رہندی اللہ انہوں شفاواں عطا فرما. اللہ ایک بھائی نے اولاد واسطے لکھے اللہ انہوں اولاد والی نعمت عطا فرما. اللہ جتنے بھی دوست احباب آئے جڑے بے اولاد نے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. اللہ جنہاں نو اولاداں دیتیاں ہی انہاں دیاں اولاداں نو نیک بنا، حافظ قرآن تے عالم دین بنا. اے میرے اللہ اس اپنے گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما. میرے مولا اس اپنے گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما. اللہ تیرے گھر دی جڑی دیکھ بھال کر دینے رکھوالی کر دینے اللہ تو انہاں دیاں حفاظتاں فرما. اللہ انہاں دیاں غیبی مدداں فرما. اللہ میرے بھائی کاری عبد شکور صاحب دیاں محنتاں قبول فرما. اللہ جتنے بھی دوست احباب دور دراز تو چل کے آئے اللہ انہاں دانا قبول فرما. میرے مولا دامن پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے نے اللہ جو بھی انہاں دے دل دی نیک خواہش نیک آرزو تمنا اللہ انہوں پوریاں فرما.
اللہ میرے ملک دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما اللہ اس ملک نو امن دا گہوارہ بنا اللہ سانو تے ساڑی حکومت نو مل کے اسلامی قانون نافذ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جو بھی میں ٹوٹے پھٹے الفاظ دے اندر بیان کیتا اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما اللہ سانو سارے اس دیوتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين